اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ شعبان المبارک کا یہ وظیفہ ہے، یہ شب برات کا وظیفہ ہے۔ شعبان المبارک جو ہے یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شب برات آتی ہے جو انتہائی بابرکت عظمت اور شان و شوکت والی رات ہے۔ اس رات جو ہے اللہ تعالی غروب آفتاب کے بعد دنیای آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا جسے میں مصیبت سے نجات عطا فرماؤں۔ سامعین کرام، یہ جو رات ہے یہ انتہائی قیمتی اور بابرکت رات ہے۔ اس رات خصوصی نوافل پڑھا کریں۔ بزرگان دین اور صالحین جو ہیں وہ اس رات میں قیام کرتے ہیں اور دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ اس رات جو ہے جو شخص پیدا ہوگا اور جو شخص مرے گا اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ جس کو جتنا رزق ملے گا اس کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے اور گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ تو اس رات استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھا کریں۔ تو اسی نسبت سے لرن اسلام ٹوڈے چینل جو ہے آج آپ کے لیے انتہائی مفید، قیمتی اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہے۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جو بہن بھائی اس خصوصی رات میں، اس بابرکت رات میں خصوصی دعا کروانا چاہتے ہوں روحانی محفلوں کے اندر، تو وہ اس ویڈیو پر آ کر جو ہے کمنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ نام لے کر ان کے لیے دعا کروا دی جائے خصوصی روحانی محفلوں کے اندر۔ سامعین کرام، یہ جو میں وظیفہ بتانے والا ہوں انتہائی قیمتی وظیفہ ہے، انتہائی آسان وظیفہ ہے اور مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو بغور دیکھنا ہے لازماً اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور اس وظیفہ کی اجازت عام ہے۔ سامعین کرام، جو شخص بھی اس وظیفے کو خلوص دل کے ساتھ کرے گا، اپنے دل کو بغض، کینہ، حسد اور نفرت سے پاک کر کے اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے مسائل جو ہیں وہ ضرور حل ہوں گے۔ سامعین کرام، اس وظیفے کی یہ خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، یہ وظیفہ جو ہے یہ صرف اور صرف ایک رات کا ہے اور یہ انتہائی مختصر وظیفہ ہے۔ صرف اور صرف ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، یہ انتہائی پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے۔ نمبر 4، اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ تو آئیے چلتی ہیں کہ اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے شب برات میں بعد نماز عشاء کرنا ہے، اور اگر شب برات میں نہ کر سکے تو شعبان کی کسی بھی رات میں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وظیفے کو ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اس کو روزگار پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ بے اولاد جو ہیں وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بے روزگار اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کاروبار
کاروباری شخص جو ہیں وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ خوب پھیلے پھولے اور ان کی دکان خوب چلے۔ کاروبار میں برکت کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹروں کا علاج کروا رہا ہے مگر شفا نہیں ہو رہی تو اس وظیفے کو کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ شفا جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ تو بعد نماز عشاء شب برات میں بعد نماز عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اول آخر جو ہے آپ نے 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں یہ بابرکات کلمات پڑھنے ہیں، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ سامعین کرام، یہ بابرکت کلمات آپ کو سکرین پر لکھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے، اگر زبانی یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان بابرکت کلمات کو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ نے ان کو بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، تلفظ جو ہے وہ آپ کا درست ہونا چاہیے۔ بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے تو اس کے اثرات اور فوائد جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو آپ نے خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے، صدق دل کے ساتھ کرنا ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ صرف اور صرف ایک تسبیح کرنی ہے مکمل توجہ کے ساتھ اور مکمل خلوص کے ساتھ، اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے، سجدہ ریز ہو کر دعا مانگ لینی ہے۔ اور اگر اس وظیفے کو سجدہ ریز ہو کر کریں کہ 100 مرتبہ جو ہے آپ ان بابرکت کلمات کی جو ایک تسبیح ہے سجدہ کے اندر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ فوائد انشاءاللہ العزیز حاصل ہوں گے۔ تو یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ایک تسبیح کرنی ہے۔ اگر سجدے کے اندر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر سجدے کے اندر نہیں کر سکتے تو دو زانوں بیٹھ کر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر صرف اور صرف ایک تسبیح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں۔ ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقصد کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز نفع ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔